السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ صرف مخلص مومنوں کے لیے جن کے عقیدے میں ذرا برابر شرک نہ ہو اور کسی مسلک سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، نہ وہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، نہ تنظیم اسلامی، نہ جماعت اسلامی سے ان کا کوئی تعلق ہو، چونکہ ان سب کے اندر شرک ثابت ہے، کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو چیزیں چند آپ نے بیان کی ہیں اس کے اندر وہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، یہ مشرکانہ روایت بھی بیچ میں لے آئیں۔ یہ کوئی خیر خواہی تو نہیں ہے اپنے ساتھ نہ دوسروں کے ساتھ، کہ نہ شرک چھوڑو بلکہ شرک کی تعلیم دو دوسروں کو، اور پھر کہو جمعہ پڑھو، مسواک کرو، غسل کرو، تو کتنا بڑا فریب ہے اللہ کے بندو۔ کب غور کرو گے کہ مرنے کے بعد چیخو گے چلاؤ گے، لعنتیں بھیجو گے ان کے اوپر جن کی آج نشاندہی کی جا رہی ہے، اس وقت واپس لوٹو گے؟ اس وقت تو واپس لوٹنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج موقع ہے، جو کانوں میں بات پڑ رہی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر خالص، اللہ نے تم سے صرف ایمان مانگا ہے، توحید مانگی ہے، تم نے شرک پیش کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، سارے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ آج امت مسلمہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جمعہ نہیں پڑھتے ہیں یا روزے آگے روزے نہیں رکھیں گے، مال و دولت ہونے کے باوجود حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاجی صاحب بھی ہیں، عمرہ ہر سال جاتے ہیں، اور اس کے بعد روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ 11ویں بھی چل رہی ہے، 12ویں کی کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، تعویذ گنڈا بھی پہنا ہوا ہے، تعویذ پہن کے جا رہے ہیں جناب، نماز پڑھنے جا رہے ہیں تعویذ پہنا ہوا ہے، واسطے وسیلے کا شرک بھی ان کے اندر ہے۔ توحید سے چڑھتے ہیں، توحید کی دعوت دی جائے تو گویا ان کے لیے سب سے زیادہ غیر ضروری بات ان کے لیے کہہ دی گئی۔ کوئی نہیں، کہیں نہ گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، نہ ان مسجدوں میں جہاں دینی چاہیے تھی، نہ مدرسوں میں، نہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ دنیا داری، دنیا 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 کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، اور کوئی آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ انسانوں تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تم نے ہمیشہ یہاں بلڈنگیں نہیں بناتے رہنا ہے، یا ہمیشہ کاروبار اور ہمیشہ یہ جوانی کی کمان چڑھی نہیں رہے گی، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھنا ہے، اور میدان محشر میں اسی نقطے کے اوپر جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت بتاؤ کیا ہوگا، کتنا تمہیں شدید غصہ آئے گا اپنے اوپر۔ اور یہ معاملہ یہاں روح نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، رشتے مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مانو، آج مانو، ایمان لاؤ، آج مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہے صرف شرک کی وجہ سے ہے، کوئی ان کا اور قصور نہیں ہے، اور ساری برائیاں جتنی ہیں، چوریاں ہوں، قتل ہوں، ڈاکے ہوں، آپس میں دھوکہ دہی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، یہ شرک کی پیداوار ہے، سب کی ماں جو ہے وہ شرک ہے، جس کی آج کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان کے لیے بنایا ہے، کہ اللہ تمہیں صرف اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ تم صرف میرے ہو، میرے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو۔ آج اللہ کے مقابلے میں جو دوسروں کی باتیں مانی جا رہی ہیں، یہ بھی ان کو رب ماننا ہے۔ اور کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ ایک کرسچین نے ڈاکٹر ذاکر سے سوال کیا کہ جو مسلمان اپنے مولوی اور پیروں کو رب مانتے ہیں یہ کیوں مانتے ہیں؟ پھر اس نے تشریح بھی کی کہ جس طرح ہمارے کرسچین مانتے ہیں اس طرح تمہارے بھی تو مانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر جیسا آدمی کہتا ہے کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی مسلمان نہیں دیکھا جس نے ان مولویوں اور پیروں کو اپنا رب کہا ہو۔ تو یہی بات تو ادیب بن آتم تائی نے بھی کہی تھی نبی علیہ السلام سے، کہ ہم نے کبھی ان کو رب نہیں مانا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا تشریح کی تھی؟ کیا اللہ کی کتاب کسی چیز کو حلال قرار دے اور ان کو حرام قرار دے، یا اللہ کی کتاب حرام قرار دے اور ان علماء حلال قرار دیں؟ کس کی فتویٰ چلتا تھا؟ تو انہوں نے کہا مانتے تو اپنی علماء کی تھے۔ تو فرمایا یہی رب ماننا ہے۔ آج ان سارے مسلک پرستوں نے، بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا رب مانا ہوا ہے، اللہ کی کتاب پیچھے دیوبندیوں نے قاسم نانوتوی کو، گنگوئی کو، اشرف علی تھانوی کو، ان کے فتوے چلتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے فتوے چلتے ہیں، علی حدیثوں کے ہاں میاں نذیر کے فتوے چلتے ہیں، اور صوفیوں کی بات چلتی ہے، عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کی، علی جوہری کی، مجدد الفسانی کی باتیں چل رہی ہیں۔ آج ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں شرک اور کفر سے، اور اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے کر کے انہوں نے کہا یہ میری تفسیر کرو۔ محمد حنیف صاحب کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، اس میں سجدہ تعظیم کا شرک گھسا دیا اور نظم کے ڈنڈے سے منوایا، اس ظالم نے طاغوت کی حیثیت سے مرا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جتنے یہ بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے کفر شرک سکھایا، چاہے محمود الحسن ہوں، پہلے قرآن کے صفحے کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے، تو کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، اندازہ لگائیے۔ ہمارے عمران خان صاحب سجدہ کرتے ہیں جا کے گنج شکر، اور کہتے ہیں یہ تو محبت کا سجدہ ہے، تو یہی شرک ہوتا ہے۔ پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں،
یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں، امام زامن بنواتے ہیں۔ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں آیا؟ ہر طرف کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی گنبد کو پوج رہا ہے، کوئی سلیب کو پوج رہا ہے۔ کون سا شرک ہے؟ اور شرک اللہ کے لیے گالی ہے، مالک اس کو گالی کہتا ہے۔ یہ گالیاں دھڑلے کے ساتھ لاؤڈ اسپیکروں کے اندر پوری پوری رات دی جاتی ہیں، اور کسی مومن کا، جو مومن ہونے کے منوں ٹنوں کے دعوے کرنے والے ہیں، ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب تک اس شرک اور کفر کے خلاف نہیں اٹھو گے، اور اس طاغوت کا یہ جو پورا تخت ہے اس کو الٹنے کی کوشش میں تمہاری اگر شب و روز نہیں گزر رہی ہیں، اس میں سنجیدہ نہیں ہو، یہ زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا پھر منافق ہو، بے ایمان ہو۔ چند دنوں کے بعد جب موت آئے گی اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نامردی سے باہر نکالے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جتنے بھی ہیں یہ سارے مسلم، یعنی جتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن شیطان کے جال میں اس طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ اب نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو باہر نکالنا ہے، ان کو آواز دینی ہے، لیکن خود نہیں جانا ان کے اندر، ان کو ادھر باہر نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔